السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ محترم حضرات، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے کہ ہندوستان میں اعتدال کی راہ کیا، اور پھر بریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہندوستان کے یہ مسائل ہیں بھارت کے، جیسے لو جہاد ہے، گو کشی کا معاملہ ہے، طلاق ثلاثہ ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو ان کے تناظر میں آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ ٹپیکل ٹاپک ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور صرف یہ بات اگر ہو کہ اسلام جو ہے وہ ایک اعتدال پسند مذہب ہے تو اس پر بہت مٹیریل ہے، بہت باتیں کی جا سکتی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو شارٹ میں آپ کے سامنے 40 سے 45 منٹ میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، اتفاق سے آپ نے کیسے آدمی کو یہ ٹاپک دیا ہے جس کی زندگی کا مقصد ہی مسلمانوں میں اعتدال پیدا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں جو ادارہ چلاتا ہوں اس ٹرسٹ کا نام بھی میں نے اعتدال ٹرسٹ رکھا ہے۔ ہمارے مدرسے سے جو فارغ ہوتے ہیں ان کا نام بھی اعتدالی ہے۔ تو آپ نے عنوان جس کو دیا، بہرحال میں اس کی بڑی محنت کرتا ہوں۔ ایک بات، بھارت میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ تقریباً 99% ایسے لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کو کافر ضرور کہتے ہیں جو قبلے کو قبلہ مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، رسول اکرم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی سب ایک دوسرے کو کہیں نہ کہیں کافر کہتے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اعتدال سے ہٹی ہوئی ایک بڑی بات ہے۔ اگر کچھ لوگ اس میں شریف ہیں اور وہ کافر نہیں کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور سب غلط ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں تم بھی صحیح ہو سکتے ہو، یا یہ کہ ہم صحیح ہیں تم غلط نہیں ہو۔ یہ جو اس میں شریف لوگ ہیں وہ یہ باتیں کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور سب غلط ہیں۔ لہذا اس کا نتیجہ یہ ہے، پورے کا خلاصہ، کہ اعتدال جسے کہتے ہیں، ابھی میں بتاتا ہوں اعتدال کسے کہتے ہیں۔ اعتدال جسے کہتے ہیں وہ بھارت کے مسلمانوں میں تقریباً مفقود ہے، ختم ہے نہیں۔ اعتدال اصل نام ہے اسٹریم سے ہٹ کر کے درمیانی راستے کو اختیار کرنا قرآن حدیث کی روشنی میں۔ یہ جملہ بھی نوٹ رہنا چاہیے کہ درمیانی راستہ قرآن حدیث کی روشنی میں اختیار کرنے کا نام کیا ہے؟ اعتدال ہے، جس کو قرآن مجید نے کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ میں نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ عقیدے کے لحاظ سے اگر آپ بات کر لیں گے، عمل کے لحاظ سے بات کر لیں گے، عبادت کے لحاظ سے بات کر لیں گے، معاشرت کے لحاظ سے بات کر لیں گے، اکنامیکل جس لحاظ سے بھی بات کریں گے، اسلامی جو اصول ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے درمیانی چال پر۔
کیونکہ ایک چھوٹی سی مثال دے، کیونکہ کہہ رہے اس پر ہم بات کریں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، زیادہ بدن کو تھکانے کا نام عبادت ہے، بدن کو تھکانے کا نام عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخاری کی روایت ہے کہ 3 آدمی آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیڈول کو جاننا چاہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ آپ کے دن کا شیڈول ہے۔ تو اس میں سے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی وہ تو نبی ہیں، کہاں وہ کہاں ہم تو سمجھتے ہیں کہ نیک بننے کے لیے لازم ہے کہ ہم شادی ہی نہ کریں۔ دوسرے صاحب نے کہا کہ نیک بننے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لگاتار روزے رکھیں۔ تیسرے صاحب نے کہا کہ لگاتار نماز پڑھیں۔ یہ کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، پوچھا کیا بات ہے، پوری بات ہوئی۔ حضور نے اس وقت فرمایا کہ میں نے شادی بھی کی ہے، میں راتوں میں سوتا بھی ہوں اور اٹھ کر نماز بھی پڑھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے ہٹے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعتدال میں جو بات ہے، مذہب کے عبادت کے بارے میں بھی اسلام نے کیا کیا ہے، ایک آپ کو درمیانی باتیں پچھلی قومیں جتنی بھی اس میں شرارت کر کے انہوں نے گڑبڑ کیا تھا اس کو فلٹر کر کے بات بتائی گئی۔ اب یہ جو اعتدال ہے، اس میں ایک نوٹ بتانا چاہتا ہوں آپ، دیکھیے بات آپ کو سمجھانا ہے، تقریر نہیں ہے یہ، ایک بات سمجھانا ہے۔ اگر اعتدال کو اختیار کرنے میں ذرہ برابر چوک ہوگی تو فوراً بزدلی نظر آئے گی۔ جیسے ہی اعتدال کو نہیں سمجھ پائیں گے اگر، تو فوراً سامنے والا کیا کرے گا، آپ کو کیا بولے گا کہ آپ بہت زیادہ ڈرپوک آدمی ہیں۔ تو اس بات کا بھی خطرہ رہتا ہے کہ اعتدال پر گفتگو کرے اور اعتدال پر عمل کرنے والے کے اوپر بزدلی کا لیبل لگ سکتا ہے، اور بزدلی ہو بھی سکتی ہے وہ۔ تو اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے کہ یہ اعتدال ہے، بزدلی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مثال دے رہا ہوں یہاں سے، آپ کو اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں، امتیاز کر سکتے ہیں، فرق کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کا ارادہ کیا، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بھی قریش کہہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح معاملہ رفع دفع ہو جائے اور ہتھیار نہ اٹھانا پڑے۔ ہر بات کو وہ اوکے کر رہے تھے، وہ جو بھی کہتے تھے ٹھیک ہے بھائی چلو۔ اتنے میں یہاں تک اعتدال تھا، اتنے میں ایک نیوز آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو میڈیٹر بنا کر کے مکے میں بھیجا گیا ہے، تو کافروں نے عثمان کو قتل کر دیا ہے۔ یہ نیوز آ گئی، اللہ کے رسول کے پاس بھی آ گئی۔ اب جیسے ہی یہ نیوز آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ ہاتھ میرا ہے۔ یہ یاد رکھیں کافر کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیا جائے گا تب تک یہاں سے واپس لے جائیں گے۔ تو جہاں تک اعتدال اختیار کرنا تھا، اعتدال اختیار کیا گیا۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو اب یہی اعتدال ہے جو حضور نے کیا۔ بات سمجھے؟ دس از دا ڈفرینس، کہ آپ ایسے یہ فرق کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بہت سی باتوں کو کمپرمائز کر رہے ہیں۔ ابھی جیسے 11ویں گزری، 11ویں پہ کمپرمائز کر رہے ہیں، اچانک اس میں شرک کی بات آ گئی، نہیں جی رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، آپ اس میں کمپرمائز کر رہے ہیں۔ اب یہ اعتدال نہیں ہے، یہ آپ کی بزدلی ہے۔ آپ کا کوئی بینیفٹ، مفاد وابستہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس مفاد کو چھپانے کے لیے لفظ اعتدال استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ایک علم کی ضرورت ہے اور بہت ہی سوچ سمجھداری سے کہ کہاں پر اعتدال ہوتا ہے اور کہاں پر اعتدال بزدلی ہو جاتی ہے، اس کو فرق کرنا چاہیے۔
بے اعتدالی انسانی زندگی میں پیدا کیسے ہوتی ہے؟ 4 وجہ ہے، ایک ایک باتیں نوٹ کرتے رہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، ہمیشہ بے اعتدالی کی پہلی وجہ بہت زیادہ کسی چیز سے پیار ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنے کے لگے کہ جو عرش پہ تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ جملہ دشمنی میں نہیں ہوا ہے، یہ جملہ جو اعتدال سے ہٹا اور شرک میں داخل ہوا، کس چیز سے ہوا ہے؟ عشق اور محبت پہ ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اعتدال سے بندے ہٹنے کی وجہ دشمنی ہے، تعصب ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بھارت میں کہ جو یہ قانون آ رہا، اس کی وجہ کوئی محبت نہیں، اس کی وجہ دشمنی ہے۔ نمبر 3، اگر زندگی میں بیجا تقوی آ گیا، تقوی کے معنی یا تو سمجھنے میں پرابلم ہوئی، یا تقوی کی ڈیفینیشن اللہ رسول سے ہٹ کر کے خود بنا لیا، تو بھی بندہ اعتدال سے ہٹ جائے گا۔ انہوں نے تقوی ہی اختیار کیا تھا، تینوں آدمی نے، کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں ہر وقت نماز پڑھوں گا، میں ہر وقت روزہ رکھوں گا، یہ تقوی کی بنیاد پہ کہا گیا تھا، اور اس کو بے اعتدالی اللہ کے رسول نے گردان دیا۔ تو تیسری وجہ کیا ہے؟ بیجا تقوی۔ اور چوتھی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بندے کو اس کے بارے میں نالج نہ ہو، جس کی وجہ سے وہ اس کی زندگی میں بے اعتدالی آ رہی ہو۔ یہ 4 بنیادی وجہ ہو سکتی ہے۔ آگے آئیے، ایسے مسائل، چونکہ ہم اسی تناظر میں بات کر رہے ہیں، اسی بیک گراؤنڈ میں جو بھارت یا کہہ لیجیے پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جو باتیں ہیں، ہم اسی کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں کہ ایسے مسائل دنیا چھیڑتی کیوں ہے، اور مسلمان کو بے اعتدال کیوں بناتی ہے، وجہ کیا ہے اس کے پیچھے۔ تو ایک باتیں سب اس کو آپ کو پاس کرنا ہے۔ یہ باتیں، یہ فضیلت کی باتیں نہیں ہیں کہ سن کر کے آپ کو میٹھی میٹھی گولیاں لگے، یہ ایک بات آپ کو نوٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہے کہ یہ جو دنیا میں ایجوکیشن جو ہائی اور ہائر اور ہائیسٹ ہوتا جا رہا ہے، یا یہ کہ اسلام کی مخالفت پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا جو کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس نے اسلام کے بارے میں جب جاننا چاہا تو ان کو اسلام کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ آپ سے زیادہ وہ اسلام کے بارے میں جان گئے ہیں۔ اب جاننے کے بعد 2 نتیجہ نکلنا چاہیے، بھئی جان گئے ہو تو ایکسپٹ دا اسلام، اسلام قبول کر لو۔ ابو جہل کیا اسلام کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ اسلام از اے نیچرل ریلیجن، اسلام از اے رائٹ ریلیجن؟ سب جانتے تھے ابو جہل، اس کے باوجود مخالفت کیوں؟ یہ ابو جہل کی پارٹی ہمیشہ موجود رہتی ہے اس دنیا میں، ابو جہل کی پارٹی ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ تو یہ جو دنیا نے ایجوکیشن حاصل کرنا شروع کیا، اور 9/11 کے بعد لوگوں کے دماغ میں زیادہ یہ باتیں آئیں کہ لوگ کیوں اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اسلام کو جاننا چاہا تو آپ سے زیادہ انہوں نے اسلام کو جان لیا، لہذا جاننے کی بنیاد پر وہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر مخالفت نہیں کریں گے تو ان کو یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر نہ ہو جائے، اسلام میں لوگ جوگ در جوگ داخل نہ ہو جائیں، یہ بات ان کو ستا رہی ہے۔ تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہوئی ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہوئی، اس کو ہم کو اعتدال سے ایکسپٹ کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے اندر اندر، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، ڈر یہ ہو رہا ہے کہ کہیں ہمارے دھرم کی کمزوری اسی میں لیک نہ ہو جائے۔ اگر لیک ہو جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر پیش آ جائے گا۔ لہذا تیسری بات، لہذا اس قوم کو ڈیفینسو پوزیشن میں رکھو۔ یہ ہمیشہ یہ قوم کیا کرتی رہے کہ اپنی مدافعت کرتی رہے، اپنا ڈیفینس کرتی رہے، یہ کبھی بھی ایفینسو پوزیشن میں نہ آنے پاوے۔ آپ یہ نہ کہیں کسی غیر سے
کہ تمہارے مذہب میں یہ باتیں بے تکی ہیں، آپ اپنے میں ہی بیچارے جو ہے ڈیفنس میں مست رہے، پوری زندگی اسی میں برباد کر دیں۔ اس وجہ سے وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ چوتھی وجہ، وہ اپنے لوگوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمان ایک بربریت والی قوم ہے، مسلمان ایک تشدد والی قوم ہے۔ یہ سمجھاتے رہتے ہیں، جیسے آپ یہ سمجھاتے ہیں کہ مسلمان اعتدال کی قوم ہے، وہ اس کا الٹا سمجھاتے رہتے ہیں۔ اب الٹا سمجھاتے رہتے ہیں تو کچھ لوگ تو سمجھ میں آ جاتے ہیں ان کے، کچھ لوگوں کو پروف چاہیے کہ صاحب مسلمان ایسے ہیں جیسا تم کہہ رہے ہو، واٹ از یور پروف؟ تو یہ ایسے موضوع جب چھیڑتے ہیں تو آپ تشدد پر اتر آتے ہیں، آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، تو ان کو پروف ملتا ہے کہ دیکھو ہم نے کہا تھا کہ مسلمان ایسی قوم ہے، دیکھو انہوں نے یہ کر دیا۔ تو آپ کو جان بوجھ کر کے اریٹیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اریٹیشن میں جذباتی ہو جائیں اور ان کو پروف فراہم ہو جائے۔ بات میں سمجھا پا رہا ہوں آپ نے کہ نہیں؟ وہ آپ سے اس طریقے سے کر کے وہ اپنے لوگوں کو پروف دے رہے ہیں کہ مسلمان ایسی ہی قوم ہے، دیکھو جیسے میں نے کہا تو ویسا ہوا کہ نہیں ہوا۔ اچھا، آخری چیز یہ ہے کہ اپنی قوم کو خوش کرنے کے لیے، کہ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر یہ باتیں مسلمانوں کے ساتھ کی جائیں گی تو اپنے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے۔ وہ ایک بڑی تعداد ہے، لہذا آپ کے بارے میں ان کو کم چنتا ہے، کم فکر ہے، وہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کی فکر زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کا ووٹ بینک ہے۔ وہ کیا ہے؟ ووٹ بینک ہے۔ تو سیاست کس پر چل رہی ہے؟ ووٹ بینک پہ سیاست چل رہی ہے کہ ہم کیسے جیت سکتے ہیں۔ وہ جیتنے کے جتنے بھی طریقے ہوں گے سب استعمال کیے جائیں گے۔ تو اس میں یہ وجہ ہے کہ یہ ان کو خوش کر کے اپنا ووٹ بینک کر رہے ہیں، اور اسی بہانے، آخری بات، اسی بہانے اپنی بکھری ہوئی قوم کو آپ کی دشمنی کر کے اپنی قوم کو متحد کر رہے ہیں۔ یہ وجوہات ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو بھارت میں یا خیر مطلب پوری دنیا میں جو ہو رہی ہے وہ اس طریقے سے آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اب ایک بڑا سوال ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہے۔ آپ کے خلاف گو کشی کا بل آ رہا ہے، آپ کے خلاف لو جہاد کا قانون بن رہا ہے، آپ کے خلاف طلاق ثلاثہ کا، جتنے بھی آپ جانتے ہیں، میں جتنا جانتا ہوں میں سب کو نوٹ کیا ہوں، اس کی وجہ بتا دے رہا ہوں کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ ایسے میں ہوا ہی اللہ ڈڈ ناٹ سپورٹ یو۔ دیکھیں آپ سب نوجوان ہیں، ہے نا؟ مجھے لوگ تقریر میں بلاتے ہیں، یا تو بار بار بلاتے ہیں یا دوبارہ کبھی نہیں بلاتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی وجہ، ابھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کا چہرہ دیکھ کر کے 50% اس میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ایک دن میں 5 وقت کی نماز فرض سے ادا نہیں کرتے۔ آپ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، ابھی میں اگر آپ سے حلفیہ بیان لوں کہ آج فجر کی نماز کس نے جماعت سے پڑھی ہے، تو کم سے کم 90% وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی ہے۔ اچھا بتائیے کہ اللہ آپ کا سپورٹ کیوں کرے؟ یو ہیو گیون دا لون، اللہ کو آپ نے قرضہ دیا ہے، اور کہ یا اللہ کی سرکار اور اللہ کی جو حکومت چل رہی ہے آپ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا سپورٹ واپس لیں گے تو سرکار گر جائے گی؟ کیا ریزن ہے کیوں آپ کا ساتھ دے؟ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، یہی مثال آپ پورے عالم پہ لے لیجئے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ ہمارا سپورٹ کیوں نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کا سپورٹ چاہتے ہیں، وی آر وی آئی پی، اللہ کی نگاہ میں ہم وی آئی پی لوگ ہیں، لیکن وی آئی پی ہونے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے اللہ کی بات ماننا، اوبیڈینسی، اللہ کی اوبیڈینسی کی بیس پر آپ وی آئی پی ہیں۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں، جو میں جو کہہ رہا ہوں کہ 90% فجر اور 50% آپ جیسے دیندار لوگ جن کے سب کا مقصد اقامت دین ہے، اسلام کا جھنڈا دیکھنا چاہتے ہیں، لہرانا چاہتے ہیں،
ہے؟ اسلام چھت ہے، نوٹ کر لیں اس جملے کو، اسلام ایک چھت ہے۔ چھت کس پر بنتی ہے؟ چھت بیس کرتی ہے پلرز کے اوپر۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ آپ چھت ڈالنا چاہتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، چھت کا مٹیریل بھی اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو بلڈ دا پلر، چھت کبھی نہیں پڑے گی، نوٹ کر لیں۔ اور چھت نہ پڑنے کی وجہ آپ خود ہیں، کوئی دوسرا نہیں، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ اپنا محاسبہ کر لیں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر لیں، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ رب ذوالجلال ہمارا سپورٹ کیوں نہیں کر رہا ہے۔ اب ایک ایک بات کر لیتے ہیں جو ہم کو دیا گیا ہے ٹاپک کہ مولانا صاحب یہ ہے۔ سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں وراثت کا مسئلہ۔ قانون ابھی تو آیا نہیں، ابھی تھوڑا سے وقت باقی ہے، 1-2 سال اور باقی ہے، اونلی ودن 2 ایئرس اگر آپ نے اور ہم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تو سچویشن چینج ہو سکتی تھوڑی موڑی۔ اور اگر یہ 2 سال بھی آپ نے ایسے ہی گزارے جیسے کہ پچھلے 6 سال گزارے ہیں، آپ کے ہاتھ سے تیر نکل جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ابھی وراثت پہ جو بل آنے والا ہے کہ لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے برابر حصہ دیا جائے، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ پورے بھارت کا 99% اپنی لڑکیوں کو حصہ ہی نہیں دیتا۔ آپ کے خلاف قانون آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ کیوں چلا رہے ہو؟ کیوں چلا رہے ہو؟ جس رب کی مخالفت سرے عام کی جائے وہ رب کیوں آپ کی مدد کرے؟ نمبر 2، لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں بھی قانون آنے والا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال اذان کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ایمانداری سے بتاؤ، رمضان میں آپ لاؤڈ اسپیکر کے کتنا مس یوز کرتے ہیں؟ یہ دماغ میں بات نہ لانا کہ دوسرے بھی کرتے ہیں۔ یہ جواب جب دیکھیں گے اپنی اصلاح کبھی نہیں ہوگی۔ یہ جو چھوڑ دیں، یہ آ رہا ہے مولانا، اگر ہمیں کرتے انہوں بھی کرتے نا، وہ چھوڑ دے بات۔ پولیس والا اگر چور کو مارتا ہے تو پولیس والے کا تہجد گزار ہونا ضروری نہیں ہے، جس کو مارا جا رہا ہے اس کا چور ہونا ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ پولیس والا جو ہم کو مار رہا ہے یہ تو خود بہت بڑا بدمعاش آدمی ہے، یہ کیوں مار رہا ہے؟ نہیں، یہ نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ ہم چور ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ پالیسی الہی ہے۔ کیوں؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے، حدیث ہے، ظالم تم پر مسلط کیا جائے گا۔ ظالم تہجد گزار ہوتا ہے، ظالم تہجد گزار ہوتا ہے۔ لہذا لاؤڈ اسپیکر کا جس طریقے سے آپ نے استعمال، جمعہ کی تقریر ہو رہی ہے، کس کو سنا رہے ہیں؟ جو اندر نہیں آیا ہے وہ باہر سے سنے گا تمہاری تقریر۔ جو مسجد کے اندر نہیں آ سکا ہے وہ مسجد کے باہر تمہاری تقریر سنے گا۔ ہوش کے ناخن لو، کہاں جا رہے ہو؟ اور پابندی ہونی چاہیے، ہوگی۔ اللہ کے بندوں کو ستانے والے کے ساتھ پروردگار عالم کبھی اس کا سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ پورا رمضان آپ برباد کرتے ہیں۔ گاؤں میں تو آپ نعت لگائے ہوئے ہیں، اسپیکر لگا دیا انہوں نے، میموری کارڈ سے آن کر دیا، بج رہا ہے، بوڑھا پریشان، غیر مسلم پریشان ہے، جس کو روزہ نہیں رکھنا اس کو بھی اٹھانا ہے۔ یہ ایسی قوم کے ساتھ ایسے ہی قانون آتے ہیں بھیا۔ طلاق ثلاثہ آ گیا، قانون بن گیا، آپ کو سب معلوم ہے۔ کیوں طلاق ثلاثہ پہ قانون آیا؟ اللہ نے کیوں نہیں ان کے دماغ کو، اللہ شاید اچھا ان کا دماغ اللہ پھیر سکتا ہے کہ نہیں پھیر سکتا؟ کیا کر رہا ہے اللہ یار؟ کون سے اللہ کے پجاری ہیں آپ؟ کیا آپ کا ذرہ برابر سپورٹ نہیں کرتا ہے؟ اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں 1% کو بھی نہیں معلوم ہے کہ طلاق دینے کا سنت طریقہ بھی ہے۔ آپ نے طلاق غلط پوری زندگی دیا، اب آپ کے اوپر اللہ نے قانون تھوپ دیا، طلاق دو گے بھی تو بھی ہم نہیں مانیں گے، قانون کہہ رہا ہے جاؤ۔ یہ ایسا نہیں ہوا ہے، ایک سب کے پیچھے لو جہاد ہے۔ لو جہاد کے پیچھے جو کچھ ہے سب آپ جانتے ہیں، میں اس پہ اپنا ٹائم نہیں برباد کرنا چاہتا ہوں۔
کسی مسلمان لڑکی یا لڑکے کو، ایک بھائی کو، آل دیز آر یور اسٹوڈنٹس نیئر اباؤٹ، کچھ فارغ ہو گئے ہوں گے، کچھ، ہم کو بڑی تکلیف ہے کہ ہماری بہن کا کوئی بوائے فرینڈ ہو. تکلیف ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کی جو گرل فرینڈ ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کو یہ بہت برا لگتا ہے. ہر لڑکا چاہتا ہے کہ میری شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو، شی از ویری انوسینٹ، بہت ہی معصوم ہو، نیور ٹاک ٹو دا بوائے، کبھی بچوں سے بات نہیں کی ہو، بٹ یو، آپ کا موبائل چیٹ سے بھرا ہوا ہے، گھنٹہ گھنٹہ بھر بات صرف لڑکی سے کی جا سکتی ہے اور کسی سے نہیں کی جا سکتی. معلوم آپ کو یہ لو جہاد آپ کو کس نے کہا تھا؟ قرآن نے تو کہا تھا، وہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، غصوا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. آپ نہیں کیا؟ آپ نے نیچے نگاہیں اٹھا کر کے، چاہے ہماری بہن ہو اور چاہے ہمارا بیٹا ہو، دونوں نے کیا کیا؟ دونوں نے غیر محرم سے دوستی کی، تبھی تو شادی ہوتی ہے. اب اس کا وہ ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے تھے، انہوں نے ایک دوسرا قانون لا کر کے آپ کے اوپر تھوپ دیا. گو کشی ہے، جہاں جہاں اجازت ہے آپ اپنے شہر کو لے لیجئے، اپنے اسٹیٹ کو لے لیجئے، بکیا چھوڑ دیے پورے بھارت کو. ایمانداری سے بتاؤ، میں مدرسے کے سامنے رہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے گایوں کا ریوڑ رہتا ہے وہاں. ہر وقت آپ دیکھیں ایک غیر مسلم گزرتا ہے، اس کو چومتا ہے، جو بھی اس کا عقیدہ ہے، دیٹ از اے ڈفرنٹ میٹر، بٹ ہی بلیو، وہ اس کو چومتا ہے. وہیں سے چوم کر کے 100 میٹر بھی نہیں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جس کو ہم نے چوما ہے اس کو انہوں نے کاٹ کے ٹانگ رکھا ہے. یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. یہ نفرت نہیں پیدا کی جا رہی ہے. اس کے دل سے پوچھو جس نے چوما ہے اور پھر 5 سیکنڈ یا 5 منٹ کے بعد اس نے دیکھا ہے کہ وہ لٹکی ہوئی ہے، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ آپ سے محبت کرے گا؟ قانون آنا چاہیے، یہ ہماری سزائیں ہیں. آپ اس شہر میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں بچے، آپ کو شاید 90% کو نہیں معلوم ہوگا کہ سور کا گوشت بکتا کہاں ہے، جبکہ بکتا ہے، ہبلی میں بکتا ہے. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ مسلمان ایک بڑی قوم، برہمن ایک بڑی قوم، ہمارے ہندو بھائی ایک بڑی قوم، وہ گوشت سور کا نہیں کھاتے ہیں. لہذا آپ کے محلے میں ایمانداری سے بتاؤ، اگر کاٹ کر کے ٹانگ دے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جبکہ آپ مانساہاری ہیں، وہ تو شاکاہاری ہے. یہ جو گو کشی کا بل آیا، میں پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہوں، مثال دے کے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نفرت پھیلانا بند کر دو، ورنہ قانون تمہارے خلاف آئے گا اور رب ذوالجلال ذرہ برابر تمہاری مدد نہیں کرے گا. ذرہ برابر تمہاری مدد نہیں کرے گا. کر رہا ہے مدد؟ ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، ابھی تو صرف غائب کا معاملہ ہے، ابھی تو بڑے بڑے معاملے ہونے والے ہیں. ہم کو بہت برا لگتا ہے یہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں، کوئی خلاف نہیں کر رہا ہے، ہمارے سب کرتوتوں کی سزائیں ہیں. ابھی بل آنے والا ہے کہ دوسری شادی بھارت میں الاؤڈ نہیں ہے. اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ قانون آ جائے گا تو نہیں اچھا لگے. 99% بھارتی مسلمان جو دوسری شادی کرتے ہیں وہ سنت کے مطابق نہیں کرتے، چھپ کر کرتے ہیں. حضور نے فرمایا نکاح کو اعلان کرو، اور اگر شادی کر لیا تو پہلی بیوی کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ آپ انصاف کرو. 99% کیا کر رہے ہیں؟ پہلی بیوی بچوں کے ساتھ ظلم پر ظلم، چھپ کر شادی. اچھا ہے قانون آ جائے. اللہ سے جنگ نہیں لڑ سکتے بھیا، اللہ سے جنگ نہیں لڑ سکتے کوئی.
اور تم تو قطعی نہیں لڑ سکتے، دوسرا اگر لڑنا بھی چاہے تو دیکھے گا، تم قطعی کیوں؟ یو بلیو ان اللہ، آپ ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ ہم اللہ کی باتوں کو مانیں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ مدارس، یہ سب قانون آج آ رہے ہیں، سب آپ جانتے ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ بہار، بنگال، آسام میں آ گیا کہ مدرسے کو کوئی ایڈ نہیں دی جائے گی۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، مجھے کہنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ تقریر وائرل بھی ہوتی ہے، 20-22 سال سے مسلمان ان تینوں اسٹیٹ میں اربوں روپے سرکار دیتی ہے، کروڑ نہیں، اربوں روپے۔ سیم اسکیل ٹیچر کا ہے جو ہائی اسکول کے ٹیچر کا اور پی یو سی پڑھانے والے کا جو اسکیل ہے، وہ اسکیل مدرسے والوں کو دیا سرکار نے۔ 50% ایسے ہیں مدرسے جو آن پیپر ہیں، only they are taking the salary, they never go to the college, they never go to the school and مدرسہ۔ اب اللہ نے گرفت کر لیا۔ اچھا، بغیر اللہ کی مرضی کے کچھ ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ 20 سال میں اگر چاہتے، تم کو تنخواہ دے کر کے بھیجا گیا کہ تم اسکولوں میں دینیات پڑھاؤ، تم اسکولوں میں اسلامیات پڑھاؤ، تم نے کیا کیا؟ گئے کرسی رکھ کر کے، سامنے ایک کرسی پیر رکھ کر کے کرسی توڑ کر آئے، 20 سال تک نہ کوئی نصاب مرتب کر پائے، نہ بچوں کو سمجھا پائے۔ 2-4% میں نہیں کہتا ہوں، 20%، لیکن میجورٹی آف دی مدرسہ جو ایڈڈ تھے انہوں نے خوب بربادی کی۔ اب قانون آ گیا۔ حجاب کا مسئلہ، کتاب اسکارف نہیں لگانے، کیوں لگانے دیں اسکارف؟ جائیے شادی میں دیکھیے، تمہاری عورتیں سر کھلا آتی ہی نہیں آتی 90%، کیا ضرورت ہے ان کو اسکارف کی؟ کیوں اسکارف کے لیے آپ چلا رہے ہیں کہ اسکارف لگانے اور ہم کو جو ہے وہ پردے کی اجازت دی جائے؟ ابھی آپ کو معلوم ہے وائرل ہوا کہ ایک پولیس والے نے داڑھی رکھ لی، پوری بات جانتے ہیں اس کو، داڑھی۔ ایمانداری سے بتاؤ، پوری دنیا نے آخر سکھ کی داڑھی کو کیسے ایکسپٹ کر رکھا ہے؟ تمہاری داڑھی کیوں نہیں؟ تمہاری داڑھی کیوں نہیں ایکسپٹ کرتی سرکار بھارت کی لے کر کے پوری دنیا تک؟ کیونکہ تم نے یہ میسج پاس کیا کہ مسلمان داڑھی مڈائے تو بھی چلتا، رکھے تو بھی چلتا۔ انہوں نے قانون بنا دیا داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ وہ قوم 3% بھارت میں، کون؟ سکھ 3%۔ انہوں نے کہا کہ میں داڑھی نہیں مڈا سکتا، میں اپنے بال نہیں کٹا سکتا، تمہارے ہیلمٹ کا قانون اپنی جیب میں رکھو، میں ہیلمٹ نہیں لگاؤں گا۔ مانی دنیا کی نہیں مانی؟ ایسے دنیا سرنڈر ہوتی ہے، تمہاری طرح دوغلی پالیسی سے دنیا سرنڈر نہیں ہوتی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، سب کوئی ایسی بات میں نہیں کر رہا ہوں جو بہت اونچی باتیں کر رہا ہوں، سب آپ کو سمجھ میں آنے والی باتیں کر رہا ہوں۔ عورتیں شہر میں ہوں، عورتیں پروگرام میں ہوں، ہماری عورتیں بلاؤز نہیں پہنتی ہیں، پہنتی، بلاؤز پردہ ہے، بلاؤز نام ہی بلا وجہ سے، ایسا کپڑا جو بلا وجہ ہے۔ ہم بھائی ہیں، ہماری بہن پہنتی ہے، ہماری آنکھ کو نظر نہیں آتا۔ میں باپ ہوں، میری بیٹی پہنتی ہے، لگیز پہن کے جاتی ہے، نظر نہیں آتا آپ کو۔ اسکارف کے لیے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، پیر کھلا چھوڑ دی ہے، پیٹ کھلا چھوڑا ہے، ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی کہ جمپر پہنے۔ جب تم نے ننگا پن اختیار کیا تو ننگے پر کا قانون آ گیا، اسے برائی کیا ہوئی؟ یہ حالات ابھی قرآن کے بارے میں ایک پٹیشن آ رہا ہے کہ قرآن بھارت میں بین ہونا چاہیے، کئی مرتبہ ہو چکا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ تم نے مسجدوں سے قرآن کو بین نہیں کیا۔ 99% مساجد بھارت کی قرآن کریم کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ اگر تم نے اللہ کی کتاب کو اللہ کے گھر سے بین کیا تو قانون آ رہا ہے، یہ تمہاری سزا ہے۔ ہوش کے ناخن لو، دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ انگلیاں 3 ہماری طرف اشارہ کرتی، اس کو نوٹ کر لینا۔ یہ حالات
ہمارے ساتھ جو ہو رہے ہیں، آخری بات کہ ان کی مخالفت کی وجہ ایک تو یہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے سب، نمبر 1۔ نمبر 2، تمہاری ذمہ داری دی گئی تھی کہ تم اپنے عمل اور اپنے باتوں سے تبلیغ دین کرنا۔ اگر تبلیغ دین ہوتا رہتا تو اسلام کی صحیح چھاپ ان کے دماغوں پر آتی۔ آپ نے تبلیغ بند کر رکھا ہے۔ تبلیغ کرتے کیا ہیں؟ تبلیغ کرتے ہیں کہ داڑھی رکھے تو چلتا، نہیں رکھے تو بھی چلتا۔ تبلیغ کرتے ہیں ایک غیر مسلم اذان ہوتی ہے، اپنی دکان نہیں بند کرتا، آپ بھی دکان نہیں بند کرتا۔ آپ تبلیغ کرتے ہیں کہ نماز از ناٹ نیسیسری، پڑھ لیے تو چلتا ہے، نہیں پڑھ لیے تو چلتا ہے۔ کچھ عورتیں حجاب کر رہی ہیں، کچھ عورتیں بے پردہ، آپ بتاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں، یہ تو بہت ہی فنڈامنٹل لوگ ہیں جو یہ حجاب کرتے ہیں۔ آپ ایک ایک دیکھ لیں، آپ میں کتنی مثالیں دوں، ایک ایک دیکھ لیں آپ کہاں گڑبڑی ہماری زندگی میں ہو رہی ہے۔ آپ کی ذمہ داری تھی، ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے عمل سے اور اپنے قول سے اس دیش میں بہترین جگہ تھی تبلیغ کے لیے۔ لوگ کہتے کرائے کا مکان ہم مسلمان بھائی کو دیں گے کیونکہ وہ اچھے کرایہ دار ہوتے ہیں۔ کلاس میں لڑکیاں بولتی کہ ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے، اگر ہماری عزت پر کوئی کھیلنا چاہا، کوئی چھیڑنا چاہا تو میرا بھائی عبداللہ بیٹھا ہوا ہے۔ تب آپ کیریکٹر پیش کرتے، تب اس دیش میں دیکھیں کون آپ کے خلاف نفرت پیدا کر سکتا تھا۔ میں ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں اپنے علاقے میں، میں مسلمان ہوں، میں ان کو پوجا نہیں کرنے دیتا، ورنہ میری پوجا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بچاتے بچاتے آتے ہیں، پیر پر گر جاتے ہیں۔ کیا کیا ہے میں نے اسلام کی تبلیغ عملی شکل میں پیش کیا، کرو کرو۔ لہذا یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کے دل میں نفرت ہے۔ ہم 37 منٹ بول چکے ہیں، 8 منٹ اور بات ہے۔ اب ایسے میں اعتدال کی راہ کیا کیا اختیار کی جائے؟ سب سے پہلی بات، یہ جو مسائل آ رہے ہیں، آنے والے ہیں، کچھ فائل پینڈنگ ہے، کچھ فائل پڑ چکی ہے، کچھ فائل ترتیب میں ہے، آپ اپنے مسائل کی اصلاح کر لیں، یہی آپ کا اعتدال ہے۔ ابھی وقت ہے، بتا رہا ہوں 2 سال اور ہے، ابھی وقت ہے۔ ہم معتد بہی حصہ، میجورٹی آف دا مسلم بھارت کی اپنے مسائل کی اصلاح کر لے، اللہ کی دشمنی کر کے، اللہ کی ڈس اوبیڈینسی کر کے، کوئی بھی ڈس اوبیڈینٹ اللہ کا بن کر، خاص کر وہ شخص جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی اوبیڈینسی کروں گا، ایسا شخص اس دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے کامیاب ہونے کے چانسز ہیں، ان سے وہ آخرت میں نپٹ لے گا۔ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں گے، ڈنڈے آپ کو پڑھنے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہمارا مدرسہ ہائی وے پر ہے، روڈ پر ہے، ہمارا بچہ مدرسے کا باہر کھیلتا ہے، میں آ گیا، میں ذمہ دار ہوں، 2 بچے کھیل رہے ہیں، ہمارا بچہ بھی کھیل رہا ہے، ہر وقت گاڑی گزرتی ہے، بازو والا بھی کھیل رہا ہے، میں اپنے بچوں کو ڈانٹوں گا، ماروں گا، یا بازو والے کو؟ کس کو ماروں گا؟ اپنے بچے۔ اس بچے کے مارنے کی وجہ میرا پیار ہے، میری نفرت نہیں ہے، میں نے پیار کی وجہ سے مارا ہے، میں نے پیار کی وجہ سے ڈانٹا ہے۔ اور جس کو میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ ہی نہیں کیا تھا کہ میں آپ کی فرما برداری کروں گا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ اگر اپنے طور پہ سمجھے کہ میں صحیح کام کر رہا تھا تو اس کی حماقت ہے۔ میں نے اس وجہ سے نہیں چھوڑا ہے، میں نے اس وجہ سے چھوڑا کہ تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا، جیسا ڈنڈا آپ یاد کر رہے ہیں آپ کو پڑے گا۔ لہذا اعتدال ایسے مسائل میں اپنی اصلاح کر لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جس کے تحت قانون بننا ہے اس میں مثبت پہلو تلاش کریں۔ گو کشی کا قانون بنتا ہے، سختی سے پابندی کر لیں، یہی اعتدال ہے۔ آپ یہ طے کر لیں کرناٹک کے لوگ کہ ٹھیک ہے، ایک آدمی گائے کا گوشت نہیں کھائے گا، یہ تمہارے ہاتھ پیر جوڑے کہ بھیا قانون واپس لے لو۔ تم کیا کرو گے؟ وہ قانون بنائیں گے، تم چورا چھپی کاٹو گے، پولیس والوں کے آمدنی کا ذریعہ بن جائے گا، اور کچھ نہیں ہونا ہے، کی ہونا ہے؟ آپ طے کر لیں کھانا ہی نہیں ہے، ہمارا دیش نے قانون بنایا ہے، ہم قانون کا پالن کریں گے۔
آپ قانون کا پالن کر لیجئے، ان کی نانی یاد آ جائے، اتنی بڑی اکنامی برباد ہو جائے کہ یہ تمہارے ہاتھ پر جوڑے بھیا کھاؤ، تب جا کر کے معاملہ۔ سر سید نے یہی بات کہی تھی جب گو کہ مسلمانوں ایک دم چھوڑ دو، اور جن جن علاقے میں چھوڑ دیا وہاں پر وہ لوگ جو گائے کی پوجا کرتے تھے وہ پہنچاتے تھے کہ بھیا ان کو کسی طریقے سے بانجھ ہو گئی ہے، کیا کروں میں، کیوں اس کیسے کھلاؤں ان کو کھانا۔ لہذا جو قانون آ رہا ہے اس قانون کو سب سے پہلے دیکھنے کی کوشش کریں، جذباتی نہیں ہو۔ ایسے موقع پہ 3 حالت ہوتی ہے انسان کی، ایسے جب حالات ہوتے ہیں تو 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، یا مایوس ہو جاتے ہیں، اور یا تشدد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تینوں مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل اعتدال پسندی ہے۔ مسئلے کا جس چیز میں گنجائش ہے، جس چیز میں، وہ کہتے ہیں ابھی قانون نہیں آیا ہے بین ہونے کا لاؤڈ اسپیکر کا، مثال کے طور پر اب آپ یہ طے کر لیں کہ میں لاؤڈ اسپیکر اذان کے علاوہ کبھی بھی مسجد میں نہیں استعمال کروں گا، نتیجہ یہ نکلے گا قانون نہیں آئے گا، لیکن شرارت اگر تم نے کی تو اوپر والے سے بڑے نہیں ہو، آنا ہی آنا ہے، آنا ہی آنا ہے، روک نہیں سکتے ہو۔ لہذا اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو بھی قانون بنے ہیں اس میں پازیٹیو چیزیں تلاش کریں، اس میں جذباتی ہونے کی بات کے بجائے پازیٹیو چیزیں، مثبت چیزیں تلاش کریں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اعتدال پر رہ جائیں گے۔ مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں، دیش میں ایسا کیریکٹر پیش کریں، کیریکٹر صرف کیا ہے، عملی دعوت پیش کر دیں، عملی دعوت۔ جیسے میں نے بتایا کہ آپ کالج میں ہوں تو لڑکی اپنے بھائی سے زیادہ آپ پر ناز کرے، آپ اگر اس کی نوٹ بک لے لیں تو وعدے کے مطابق سب سے پہلے دیں۔ اگر وہ پوچھے کہ تم نے تو آج ہی کہا تھا، آج ہی دے دیا، لکھ لیا کیا؟ بولے لکھ تو نہیں پائے، لیکن ہمارے دھرم میں ہے کہ وعدہ کرو تو پورا کرو۔ یہ میسج، یہی تبلیغ ہے۔ تبلیغ کے لیے کتاب بانٹنے سے تبلیغ نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کتاب نہیں تھی کتاب، کوئی کتاب نہیں بٹی ہے۔ آپ بڑے مطمئن ہیں کہ میں نے پمفلٹ بانٹ دیا ہے، ہم نے کتاب بانٹ دیا ہے، اور وی آر ڈوئنگ ویری بڑی تبلیغ۔ یہ تبلیغ نہیں ہوتی ہے۔ جس کو دے کر آئے ہو اس میں سے 99% تو اٹھا کر پڑھتے بھی نہیں ہے کہ کتاب کس کے ہاتھ پہ گئی ہے۔ جو عملی تبلیغ تھی وہ کرنا چاہیے تھا، وہ تبلیغ کریں، اسی کا نام اعتدال ہے۔ لہذا نہ ایسے موقع پر مایوس ہوں، نہ تشدد کا شکار ہوں، نہ خوفزدہ ہوں۔ مسئلے کو سمجھیں اور سمجھ کر بڑوں سے مشورہ کر کے معاملے کو حل کرنے کی فکر کریں۔ یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔